لو جی، سبق آموز کہانی ہے۔ عدالت میں لڑکی نے جج صاحب سے کہا کہ مجھ کو نا طلاق تو کل ہو جائے گی، تو کیوں نہ میں طلاق سے ایک دن پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ایک رات گزار لوں، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالت میں کیس چل رہا تھا۔ جویریہ نامی لڑکی اور دانیال نامی لڑکا تھا، تو دونوں نے کیس کیا ہوا تھا۔ لڑکا بھی طلاق لینا چاہ رہا تھا، لڑکی بھی طلاق لینا چاہ رہی تھی۔ تو 6 مہینے سے کیس چل رہا تھا۔ عدالت میں کیس سننے کے بعد سارے گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد جو ہے نا جج صاحب نے کہا کہ میں کل فیصلہ سنا دوں گا۔ تو لڑکی اٹھتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے کل فیصلہ سنا دینا ہے، تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ایک عرضی ہے کہ طلاق تو ہو جائے گی مجھے کل، تو میں آج جو رات ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ سارے ہکا بکا، لڑکی کے ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ، لڑکا، جج، عدالت، سب لوگ جو بیٹھے تھے وہ سہ کہتے ہیں لڑکی بیوقوف ہے، پاگل ہے، جب سے 6 مہینے سے کیس چل رہا ہے، اب جب کل فیصلہ ہونا ہے تو یہ کہتی میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لڑکا بھی انکار کرے، سب انکار کریں۔ جج نے سوچا شاید پیچ اپ ہو جائے گا۔ جج نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ایک رات کی بات ہے نا، لڑکے سے کہتا ہے ایک رات کی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ یہ منظور کر لو۔ آپ جیسے وہ کہتی ہے آپ کی بیوی، ابھی تو طلاق تو ہوئی نہیں ہے، ابھی آپ کی شرعی طور پہ بیوی ہے، تو لہٰذا میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ایک رات گزار سکتی ہے۔ اب وہاں پہ سب لوگ حیران پریشان۔ لڑکی باہر آ گئی وہاں سے، لڑکا اس کے پیچھے پیچھے باہر آیا عدالت سے باہر، کہتا تم کیا سمجھتی ہو، تم میرے ساتھ ایک رات گزارو گی اور میں تم کو طلاق نہیں دوں گا؟ لڑکی کہتی ہے ہیلو، ہوش میں تو ہو، میں تم سے برداشت نہیں کر سکتی، میں تمہیں خود طلاق دے دوں گی۔ تو کہتا پھر ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتا بس ابھی تک میں تمہاری بیوی ہوں، ابھی تک میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ذمہ داری ہوں، جج صاحب نے بھی کہا ہے، تو میں اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی اور تم نے میرے ساتھ ایک رات گزارنی پڑے گی۔ لڑکا نا غصے میں لال پیلا ہوتا ہے، اس کے سمجھ نہیں آتی میں کروں تو کروں کیا۔ اب نا لڑکا پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی، دانیال پوچھتا کدھر آنا ہے، تم میرے گھر آؤ گی یا میں تمہارے گھر آؤں گا؟ کہتی گھروں میں نہیں، یہ کام ہوگا ہوٹل میں۔ اب وہ پھر پریشان، پتہ نہیں کیا کرے گی وہاں پہ۔ وہ کہتی ہے، پوچھتا ہے لڑکا، دانیال پوچھتا ہے کہ کس ہوٹل میں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے سرپرائز ہے، میں آپ کو میسیج کر دوں گی، ٹیکسٹ میسیج کر دوں گی، آپ وہاں پہ آ جانا۔ لڑکا چلا گیا غصے میں لال پیلا ہو کے۔ اب لڑکے کو فون میسیج آتا ہے کہ یہ فلاں ہوٹل ہے، اس ہوٹل میں آ جاؤ۔ لڑکا اس ہوٹل میں پہنچتا ہے، گیٹ پہ جاتا ہے، ان کو وہاں سے کی مل جاتی ہے، کی لے کے روم میں پہنچتا ہے، تو روم کا دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا ہے۔ وہ اندر داخل ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا اندر۔ ایک اور روم ہوتا ہے، وہ لاک ہوتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کے انتظار کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں جو اس کی بیوی ہے نا، جس طرح پہلی رات تھی نا، وہ دلہن بن کے لہنگا شہنگا پہن کے فل میک اپ کر کے وہ کمرے میں انٹر ہوتی ہے۔ اب اس کا جو شوہر تھا دانیال، وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک دم، اور پھر کہتا ہے وہی کہ تم یہ جو چونچلے کر رہی ہو نا، مجھے لے جانے کی کوشش کر رہی ہو کہ شاید تم اس طرح بن ٹھن کے آؤ گی تو میرے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر ہو جائے گا، نہ 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 نہ، میں تم کو طلاق دوں گا۔ لڑکی کہتی ہے بار بار ایک ہی بات پہ آتے ہو، میں تم سے پہلے کہا ہے میں تم کو خود طلاق دوں گی۔ تو لڑکا کہتا ہے پھر یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتی ہے رکو، ابھی سرپرائز اور باقی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، جو روم لاک ہوتا ہے کھولتی ہے۔ اس روم میں پوری مسیاری لگی ہوتی ہے، سیج سجی ہوتی ہے پھولوں کی، راستے میں راہداری میں پورے پتیاں پڑی ہوتی ہیں، ان پہ چل کے جا کے وہ کہتی ہے، دولہے کو بٹھاتی ہے بیڈ پہ، کہتی ہے دیکھو میں چاہتی ہوں یہ جو ہماری جو شادی ہے نا، اس کی نا ہیپی اینڈنگ ہو سوری اس کی ہیپی اینڈنگ ہو، تو اس لیے میں سج سور کے آئی ہوں، جس طرح پہلی رات میں آپ تمہارے پاس آئی تھی نا، آخری رات بھی تمہارے سے اس طرح جدا ہونا چاہتی ہوں۔ لڑکا کہتا ہے یہ ڈرامے بند کرو ہیپی اینڈنگ کے۔ لڑکی کہتی ہے دیکھو میں ابھی تک تمہاری بیوی ہوں شرعی طور پہ، عدالت نے فیصلہ سنایا ہے، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، اور یہ لو شیروانی کلا، جو دوسرے روم میں تمہارا سامان باقی رکھا ہے وہ پہن کے چینج کر کے آ جاؤ۔ اب لڑکا کہتا ہے یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہتی ہوں میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میری بات مانو نا ابھی۔ وہ لڑکا جاتا ہے دوسرے روم میں، شیروانی کلا شلا سارا پہن کے جب آتا ہے نا، دلہے کی طرح، ایک طرف دلہن ایک طرف دلہا، بیچ میں مسیری سیج سجی ہوئی ہے۔
اب لڑکی نا اس کے پاس بیٹھتی ہے، اب دونوں میاں بھی پاس پاس بیٹھے ہیں لیکن دونوں کا دل نہیں ہے۔ اب نا لڑکی سے کہتی ہے کہ آپ کو یاد ہے آپ نے پہلی رات مجھ کو کیسے میرا ہاتھ اٹھایا تھا، ہاتھ کو کس طرح آپ نے بوسہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے دیکھو مجھ سے چونچلے نہیں ہوں گے، جہاں تک میں آگے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ لڑکی کہتی ہے آپ جب مجھ سے میں آپ کے گھر سے آئی تھی، جب ہمارا جھگڑا ہوا تھا اس ٹائم آپ کی صحت بہت اچھی تھی، آپ جم جاتے تھے، اپنا بہت خیال کرتے تھے، آخر کیا وجہ بن گئی میں جب سے دیکھ رہی ہوں عدالت میں آ رہے ہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے سب سے بڑی پریشانی تو ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھ کو سائڈ پہ رکھے، مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ تو بڑے شرٹ وغیرہ ان رکھتے تھے، شیو ہوتی تھی آپ کی، بڑے باؤ شاؤ بن کے پھر نکلتے تھے گھر سے سج سنور کے۔ اب لڑکی نے نا اس کو نا دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا، اس کے دل کی بات جاننا چاہ رہی تھی۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میں پریشان تو رہتا تھا، آفس میں کام کرتے وقت نا ایک دم چکر آیا تو میں بے ہوش ہو گیا، جو آفس میں میرے کلیگ وغیرہ تھے مجھ کو لے کے گئے ہاسپٹل میں جب لے کے گئے نا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد مجھ کو میڈیسن لکھ کے دی اور کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے۔ اب ڈاکٹر نے کچھ بتایا نا کہ مسئلہ کیا ہے، اب میں خود بھی پریشان تھا، ٹیسٹ وغیرہ کرایا تو ٹیسٹ لے کے جب ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو تو جناب بلڈ کینسر ہو گیا، آپ کب 4 6 8 مہینے کے مہمان ہیں، آپ سروائیو کر پائیں گے اگر آپ ذہن میں کوئی ٹینشن نہ لیں گے، اچھی ٹریٹمنٹ کریں گے، دوائی وغیرہ ٹائم پہ لیں گے، نیند پوری کریں گے، پریشان نہیں ہوں گے تو۔ اب میں وہاں پہ کیا کرتا، دوائی تو میں کھا رہا ہوں پر یہ عدالت کے روز کے چکر، ڈیورس کے مسئلہ، تو اس چکر میں آ کے نا اب میں جو سا نا پریشان رہتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، تو آپ نا میں ابھی تک آپ کی بیوی تھی، کبھی آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہمارے آپس میں جھگڑے تھے، اس میں ہم خاندان کو لے کے آگے، خاندان سے بات بڑھتے بڑھتی ہماری ناک اتنی بڑھ گئی کہ ہم نے یہ بہو رکھنی نہیں ہے، اور میرے گھر والوں نے بھی کہا خبردار تمہارا بیٹا تمہارے رشتے بہت ہیں، میں بھی ان کی باتوں میں آ گئی، اگر میں نے بیوقوفی کی تھی آپ نے کون سی سمجھداری کی تھی، آپ نے کیوں نہیں میرے کو منا لیا؟ وہ کہتا ہے اب یہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور ایسی نا باتیں کرتے نوک جھوک کرتے نا وہ صبح ہو گئی، صبح ہوئی ہے تو اس کے شوہر نے کہا دیکھو تمہاری میری ایک رات کی بات ہوئی تھی، اب صبح ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ لڑکی کہتی ہے ٹھیک ہے ابھی صبح ہو گئی ہے نا، ابھی ہم لوگ اپنے دوبارہ وہی کپڑے پہنتے ہیں۔ لڑکی نے اپنے ڈریس چینج کیا، لہنگا شہنگا اور میک اپ اتار کے وضو کیا، لڑکے سے بھی کہا وضو کر لو، اب ہم آخری بار نا فجر کی دو رکعتیں ادا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا۔ لڑکا اس کی بات مان لیتا ہے، لڑکا آگے کھڑا ہوتا ہے، جماعت کراتا ہے، لڑکی سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے اور دونوں نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کر کے لڑکی بڑی دعائیں کرتی ہے، گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ بعد جب پہنچتے ہیں صبح جب عدالت کھلتی ہے اس کے باہر دونوں بیٹھے ہیں میاں بیوی، ان کے رشتہ دار بھی آگے، سب پریشان تھے رات کو کیا ہوا ہے۔ اب دونوں کا نا غبار کم ہو چکا تھا، لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی۔ لڑکی کو نا اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو ہے نا مرد کی پسلی سے بنایا ہے، مرد کی عزت والی جگہ سے بنایا ہے، کہیں پاؤں سے پنڈلی سے کہیں اور سے نہیں بنایا، اور جو عورت ہے نا مرد کو بنایا مٹی سے، عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، اتنا آج کا احترام دیا ہے۔ اور عورت تھوڑی ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، پیار سے بنا سکتے ہیں اس کو۔ تو جب سب رشتہ دار پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، وہ دونوں گمسم چپ چپ، عدالت لگی ہے، جج صاحب نے کہا ہاں بھائی میں فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، ہاں بھائی پھر بھی میں پوچھتا ہوں ایک بار کیونکہ آپ لوگوں نے رات گزاری ساتھ، تو کوئی فیصلہ بدل تو نہیں گیا؟ سب سے پہلے پوچھا لڑکے سے ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے کہا جی میں طلاق چاہتا ہوں۔ پھر لڑکے سے پوچھا ہاں بھائی کیا چاہتی ہو؟ تو لڑکا تو کہہ رہا، جج نے ہی سوچا کہ یہ بھی طلاق چاہے گی، یہ تو بہت تیز تھی، ٹر ٹر بولتی رہی سارے 6 مہینے یہاں پہ۔ لڑکی نے کہا جی میں ایسے مشکل وقت میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اس وقت اس کو میری اشد ضرورت ہے، اگر وہ بیمار نہ ہوتا، اس کو کینسر نہ ہوتا تو میں یہ طلاق فوراً سائن کر دیتی، اب مجھ کو طلاق نہیں چاہیے، میں اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔
مجھ سے لکھوا دیں، جس دن میرے شوہر کا انتقال ہوگا نا، اگر وہ چاہے گا تو یہاں بیٹھا ہے تو وہ فیصلہ کر دے، میں اس دن میں اس کی بیوہ نہیں بلکہ اس کی طلاق یافتہ بیوہ ہوں گی۔ اب جب یہ سنا واقعہ تو اب سب کو بھی معلوم نہیں تھا، اس لڑکے نے، دانیال نے سب سے چھپا کے رکھا تھا۔ اب سب ہکا بکا حیران پریشان کہ دانیال کو کینسر ہے۔ اب یہ جو واقعہ سنا ہے، جج بھی پریشان کہ بھئی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ کرتے کراتے پھر جج نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکا بھی نا تھوڑا سا نا مدھم ہو گیا، اس نے بھی زور نہ دیا جج صاحب کہ مجھ کو طلاق ہی چاہیے۔ وہاں سے ان کی طلاق کینسل ہو گئی اور دونوں میاں بیوی گھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے لیکن عورت کو نہیں دیا۔ یہ کہتے ہیں نا خلا بھی طلاق ہی ہے، وہ مرد نے ہی دینی ہے، بس عورت نے ڈیمانڈ کرنی ہے، اس کا حق اس کو نہیں ہے۔ مرد کو ہمت دیا، طاقت دیا ہے، عورت کو جذبات دیے ہیں۔ اگر عورت کو طلاق کا حق دیا ہوتا ہے نا تو ہفتے میں 10 بار طلاق دے بیٹھے، جس دن غصہ آیا ہانڈی میں کہہ دیا نمک زیادہ پڑا ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتی ہوں۔ مطلب اس کو کسی نے بعد میں طلاق دینی تھی۔ عورت کو پیار سے ہینڈل کر سکتے ہو، کوہنا بدماشی سے، مار پیٹ کے۔ جو لوگ کہتے ہیں عورت پاؤں کی جوتی ہے، عورت کو گالی دیتے ہیں، تھوڑی بہت تہمت کو لگا کیا نام ہے، کسی پہ بات کرنا اور بات ہے، اس کے ماں باپ کو، اس کے پچھلوں کو، پھر جہیز جو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، جہیز کے نام پہ اس کو تانے دیتے ہیں، تم لے کے کیا آئی تھی، نن ساس وغیرہ۔ یہ اتنا زبردست واقعہ تھا نا، بتانے والے بتاتے ہیں کہ رحیم یار خان کا واقعہ ہے، دانیال اور جویریہ کی شادی جو سی نا، اس طرح ٹوٹتے ٹوٹتے اس عورت کی ایک سمجھداری کی وجہ سے بچ گئی ہے۔ عورت ناقص عقل نہیں ہے، اور جو ناقص عقل کا لفظ ادا کیا گیا نا، یہ بھی مستقل نہیں ہے۔ اگر جہاں کہاں جاتا ہے نا کہ عورت ناقص عقل ہے، اس لیے اس کے جو گواہی ہے 2 ہوتی ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے۔ اور عورت کو جو ان سے احترام دیا گیا ہے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ہر روپ میں، بیوی کے روپ میں۔ بیوی تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہیں، لباس میں تو پردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب میرا یہ لباس ہے، اس کے جو میرا لباس مجھ کو جانتا ہے وہ میرا جسم مجھ کو جانتا ہے۔ لباس اور جسم دونوں ایک جان ہیں، تو میاں بیوی ایک لباس ہے، تو ان میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات ہے ہی نہیں ہے۔ وہ شوہر اپنے ماں سے، اپنی بہن سے، اپنے باپ سے وہ بات شیئر نہیں کر سکتا جو اپنی بیوی سے شیئر کر سکتا ہے۔ تو ان کا جو لڑائی ہے وہ لڑائی ہوتی نہیں ہے۔ ہاں چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے، اس کو رشتہ دار خاندان والے بڑے بنا دیتے ہیں۔ کوئی ایک سمجھداری کا کام کرے نا تو لڑائی ہو ہی نہ۔ تو اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہانی سنانے کا، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے والے تیسرا بندہ ہوتا ہے کوئی رشتہ دار، خاندان، کسی کو اپنی ناک پیری ہوتی ہے، انائی خاطر لڑکی اور لڑکے طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کوئی حل نہیں ہے، طلاق شرع میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ یہ وہ جو طلاق کا عمل ہے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ جب طلاق ہوتی ہے نا تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنے چیلوں کو جب بھیجتا ہے نا، جاؤ دیکھ کے آؤ آج تم نے کیا کام کیا، جی میں نے نماز پڑھنے سے روک دیا، تم نے کیا کام کیا، میں نے لوگوں میں لڑائی کرا دی، تم نے کیا کام کیا۔ وہ کہتا ہے، اس کا چیلا بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کرا دی۔ وہ کہتا ہے گلے لگے تھا کر کے۔ تو ہم کو شیطان کے عمل پہ نہیں چلنا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور مجھ کو بھی گائیڈ کیجیے گا۔ کوئی اچھی بات ہو تو اس کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے، میرے کوئی بولنے کا انداز ہے یا کہنے کا انداز صحیح ہے نہیں ہے۔ تو خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔